بات ہو رہی تھی یہ کہ آپ جب تعویذ بھرنا چاہیں، تعویذ جو ہوتا ہے اس کے مقاصد ہوتے ہیں، خاص یہ کوڈ ہوتا ہے، کوڈ۔ اب اس کوڈ کو آپ ڈی کوڈ کر سکتے ہیں جو تعویذ بھرنا ہو۔ مثلا جیسے میں بتا رہا ہوں، یہ آپ کو آج لکھا ہوا آ جائے گا، آپ کو فائل مل جائے گی انشاءاللہ ابھی سبق کے بعد، اور کل تک جو یہ جو ویڈیوز ہیں یہ بھی اپلوڈ ہو جائیں گی، اس کا بھی لنک مل جائے گا آپ کو۔ آپ وہ دیکھیں کہ اس نے تعویذ کس لیے لکھا ہے یا کس لیے کیا جاتا ہے، ایک۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں کون سی طاقت کام کرتی ہے۔ تو جو تعویذ ہوتا ہے یہ عامل، میں عمومی طور پر دو چالوں سے کام لیتا ہوں، ایک خاکی سے اور ایک آتشی سے۔ ایک جادو کے توڑ کے لیے لیتا ہوں جو آتشی ہوتی ہے، اسے میں جادو کے توڑ میں استعمال کرتا ہوں، آپ کو بھی وہ میں بتاؤں گا۔ کہیں خون کے چھٹے آ رہے ہوں، کہیں پانی کے چھٹے آ رہے ہوں، کہیں گندگی ڈال دیتے ہوں، کہیں پتھر اور وہ آ رہے ہوں۔ ہاں، میں اپنے ایک استاد کا ایک آپ کو نا ایک عمل بتانے لگا ہوں، چلو جو ذہن میں آ گیا وہ آپ بھی اس میں۔ یہ تقریباً 86-87 کی بات ہے، ہم چھوٹے تھے، 72 کی میری پیدائش ہے، اب 23 جا رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کے قبرستان تھے، عشاء کے بعد نا وہاں سے شعلے نکلتے تھے، اور ان شعلوں میں جو ہے نا عجیب سی کیفیت ہوتی تھی۔ دیہاتی لوگ وہ کہتے ہیں اندھوں میں کانا سردار، وہ میرے پاس بھاگ کے آئے، تو میں نے جو ہے نا، اور کبھی ادھر سے نکلتے تھے اس کونے سے، ماشاءاللہ قبرستان کافی۔ میں نے اپنے استاد سے، مولانا یوسف خان جامعہ اشرفیہ کے استاد ہیں، ان سے جا کر ذکر کیا، تو ہم ان کے پاس نا ایک چھوٹی سی کتاب تھی قرات الراشدہ، وہ ہم نے ان سے پڑھتے تھے، زاد الطالبین تھی اور وہ تھا۔ تو میں نے کہا استاد جی یہ، تو انہوں نے کہا اب آپ ایسا کریں کہ آپ گاؤں والوں کو یہ سورہ طارق والسماء والطارق، اسے جو ہے نا آپ 7 دفعہ پڑھیں، اور پانی پر دم کر کے جہاں جہاں سے وہ شعلے آ رہے ہیں آپ وہاں ان سے کہ ان چاروں کونوں میں چھڑک دیں۔ اس کے بعد مجھے یاد نہیں ہے نہ یہ ہے کہ دوبارہ ان کی شکایت ہوئی نہ کچھ، یہ 87 86 87 کا ہے، آپ اندازہ لگا لیں کہ میں اس کام میں کب سے ہوں۔ بات میں آپ کو بتاؤں، ہم مولوی لوگ نا معوذتین کا ذکر کرتے ہیں، سوتے ہیں، اور پھر بھی شکایت کرتے ہیں ہم بندش کا شکار ہیں۔ لوگوں کو بتایا آیت الکرسی پڑھ لو جن بھاگ جائے گا، معوذتین پڑھ لو ان کا شان نزول ہی جادو کا توڑ ہے، اور یہ کر لو یہ ہو جائے گا، لیکن خود پریشان ہوتے ہیں۔ مجھ سے بہت سارے محتمین کہتے ہیں ہمارے مدرسوں میں پابندی ہے یا بندش لگا دی گئی ہے، کوئی کہتا ہے رشتے ہیں، کوئی کہتا ہے آشائش ہے، کوئی کہتا ہے چندے میں، وغیرہ وغیرہ ان کے لیے۔ اب وہ معوذتین بھی پڑھتے ہیں، مجھ سے بھی رابطہ کرتے ہیں، تو پھر میں انہیں ایک بات سمجھاتا ہوں، میاں بات یہ ہے، ایک ہے پڑھنا اور ایک ہے مانگنا۔ پڑھنے اور مانگنے میں بہت زیادہ فرق ہے۔ پڑھنا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے یہ چیز پڑھی۔ مولانا عبداللہ درخواستی رحمت اللہ علیہ یہاں پاکستان میں حافظ الحدیث کے نام سے مشہور تھے، تو ہمارے دادا استاد تھے، وہ کسی ایک بزرگ کے پاس گئے، قصہ مختصر، سبق میں یہ چیزیں اچھی نہیں لگتی، ٹیکنیکلی بات بتائی جائے تو وہ بہتر ہوتا ہے۔ تو ان سے ان کے مالی حالات کچھ ٹھیک نہیں تھے، جامعہ حقانیہ کوڑا کھٹک میں وہ استاد تھے، مولانا عبد القیوم حقانی ان کا نام تھا۔ تو مولانا فرمانے لگے کہ مول صاحب، درخواست صاحب فرمانے لگے کہ آپ کا جی کرتا ہوگا، آپ کا پاس پیسے ہوں، آپ حج بھی کریں، عمرہ بھی کریں، اور آپ کے اپنے ادارے بھی ہوں، یہ ساری چیز ہو۔ وہ کہنے لگا ہاں۔ کہا کہ جب تو وضو کرے نا، درمیان میں نا جو درمیان کی دعا ہے نا، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین، یہ پڑھا کر۔
مولانا کہنے لگے کہ میں نے دل میں کہا یہ تو میں بچپن سے ہی پڑھ رہا ہوں. حضرت بھانپ گئے، فراست بھانپ گئے. تو فرمایا مول صاحب میں پڑھنے کی نہیں کہہ رہا، میں مانگنے کی کہہ رہا ہوں. مانگا کرو، وہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے. اب دیکھیں کتنی بڑی دعا ہے، اللہم اغفر لی ذنبی، اللہ میرے جو کثافتیں گناہ. دیکھیں گناہ جو ہوتا ہے نا، یہ پلک میں کچرا ہوتا ہے جو گاڑی کو چلنے میں دقت دیتا ہے، دشواری کرتا ہے. تو یہ گناہ بنیادی طور پر روحانی اور جسمانی اور انسان کی سوچ اور صلاحیتوں کو یہ زنگال دیتے ہیں. تو اس لیے یہ توبہ. اب حضور علیہ السلام کی حدیث آپ پڑھے کہ میں بھی جو ہے نا 70 دفعہ روزانہ استغفار کرتا ہوں، کیونکہ میرے دل پہ بعض دفعہ کچھ میل آ جاتا ہے تو میں اس کی صفائی کر لیتا ہوں. کلا بل ران علی قلوبہم، یہ اس میں مغفلی ذنبی ووسعلی فی داری، اللہ جس گھر میں رہ میرا اس میں کشادگی دے دے. اب کشادگی تو مال سے ہی آئے گی نا. وبارک لی فی رزقی، میرے رزق میں برکت دے دے. اب یہی تو ہماری زندگی کا حاصل ہے. تو بات یہ ہو رہی، کل بات ہو رہی تھی کہ میری جو حص ہے عملیاتی اور طبی طور پر وہ کہیں نہ کہیں بھڑکتی رہتی ہے. ابن قیم کی بات کل ادھوری رہ گئی تھی، ابھی میرے پاس 15 منٹ ہیں تو میں آپ کو وہ بات بتا دوں. جبریل امین جب آگے آگے چل رہے تھے تو مدارج السالکین میں لکھتے ہیں کہ اس گھوڑے کے ٹاپوں کے نیچے جو گھاس آتی تھی، کوئی مردہ چیز آتی تھی، سوکھی سڑی گھاس بھی آتی تھی، تو وہ اسی وقت زندہ ہو جاتے تھے. تو وہ حیات تھی، یعنی زندگی متمثل ہو کر گھوڑے کی شکل میں تھی جس پر جبریل بیٹھا. عامری نے وہیں سے وہ مٹی اٹھائی. اب وہ سمجھتا تھا کہ اس کی تاثیر کیا ہے، جب یہاں یہ مردوں کو زندہ کر رہی ہے تو میرے آگے کام آئے گی. بنی اسرائیل میں شاطر آدمی تھا، لوگ جاہل ہوتے ہیں، تو اس سے وہ کام لیا. تو میں نے بتایا تھا غزوہ بدر میں جبریل امین کے گھوڑے کا نام تھا ہیزوم. میرے بھی ذہن میں ایک بات آئی، میں نے اسی ہیزوم کو عملیاتی طور پر استعمال کیا اور آپ یقین مانیں اس نے کام کیا. ٹھیک ہے، اب اسے کیسے کام لیتے ہیں آگے میں بتا دوں گا آپ کو. تو جو چیزیں مسلمہ ہیں ان حروف میں طاقت ہے، پاور ہے. قرآن کریم کی ایک خاصیت ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اسے اتارا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں. یعنی جو الفاظ اللہ کی وحی کے توسط سے، دیکھیں اللہ کے کلام کے کوئی الفاظ نہیں ہوتے، وہ طاقت ہے. آپ بخاری شریف میں جائیں تو 7 قسم کی وحیوں کا ذکر ہے. تو آپ نے فرمایا تھا کہ ایک وحی ایسی ہوتی ہے اس میں جیسے نا کسی چٹان پر سنگل مارا جاتا ہے، زنجیر ماری جاتی ہے، جو اس سے آواز ابھرتی ہے، اس قسم کی آواز ہوتی ہے. وہ وحی میرے لیے بہت مشکل اور سخت ہوتی ہے. تو وہ کوڈ ہوتا ہے جبریل امین اس کوڈ. اب دیکھیں نا ہمارا جو کمپیوٹر ہے 010101، اسی کوڈنگ پر یہ پورا نظام چل رہا ہے. تو وہاں سے جو کوڈنگ ہوتی تھی، جبریل امین اپنی زبان سے جو چیز بیان کرتے تھے وہ الفاظ میں ہوتی تھی، اس کوڈنگ کو ڈیکوڈ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرماتے تھے. آپ پھر انہیں آگے بتا. تو یہ جو الفاظ ہیں قرآن کے، یہ طاقت کے ایٹم ہیں، منبع ہیں، بے شمار اس میں طاقت ہے. اور میں نے ایسے لوگ دیکھے بڑے بڑے محدث اور جبا کبا والے جن کو لوگ ولی کہتے ہیں، پیر، بڑے بڑے گدی نشین، وہ مجھ سے بعض دفعہ رابطہ کرتے ہیں کیونکہ عملیات کی حد میں بدنام کی حد تک مشہور ہوں. وہ کہتے ہیں کوئی اچھا سا عمل بتا. میں اس سے کہتا ہوں فلاں آیت پڑھ لے فلاں، وہ کہتا ہے نہیں یار یہ نہیں، کوئی اچھا سا بتا. یعنی اس کا مقصد ہے کہ قرآن حدیث کی جو باتیں ہیں وہ اچھی نہیں ہے، اسے اور کچھ چاہیے. بھائی بات یاد رکھیں کہ وہ کہتے ہیں کلام الملوکی، کہ بادشاہ کا کلام بھی لوگوں کے کلام کی طرح بادشاہ ہوتا ہے.
یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمیں نہ طب پڑھائی گئی نہ عملیات پڑھائی گئی، اور کام سبھی سے لے رہے ہیں، شیخ الحدیث لے رہے ہیں، محسن لے رہے ہیں، خطیب لے رہے ہیں، بڑے بڑے نعت خواں تعویذ بھی لکھ رہے ہیں، اور 4 شیشیاں دوائیوں کی بھی رکھی ہوئی ہیں، سیکھا نہیں ہے، بس ایسے ہی گسر دبا کیے جا رہے ہیں، کسی سے 10 روپے لیے، 20 روپے لیے، 100 200 روپے لیے، بس اپنی روزی روٹی کا فن کو سیکھا نہیں۔ مجھے معلوم ہے قرآن کے ہر لفظ میں کتنی طاقت ہے، ہر جملے میں، ہر آیت میں کتنی طاقت ہے۔ جب رب العالمین ایک بارے میں کہتا ہے کہ میں نے اس چیز کو شفا بنایا ہے، تو پھر کون سی ایسی طاقت ہے جو اس کے مقابلے میں شفا دے دے؟ بات یہ ہے کہ اب میں آپ کو اصل نفسیات بتاؤں۔ بات یہ ہوتی ہے کہ اس کا ایک لطیفہ آپ سن لیں، ہو سکتا ہے کہ میں سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ کوئی بیچارے نا خان بابا تھے، دیکھیں یہ ہٹ نہیں ہے، بس ایک بات ہے، پٹھان لوگ بہت غیور، طاقتور اور باہمت لوگ ہوتے ہیں، لیکن ایک مشہور ہے بس۔ خان صاحب کو، کیونکہ میں نے سرحد کے علاقوں میں نوکری کی، سرکاری نوکریاں بھی کی، ساری چیز کی، ان کا زیادہ رجحان چوکیدارے کی طرف ہوتا ہے۔ بس باڈی گارڈ ہوں، ان کے پاس اسلحہ ہو، ڈیل ڈول ہو، ڈنڈا ہو، بس اسی میں راضی ہوتے ہیں۔ تو خان صاحب کو ایک بوتل ملی، اس سے جن نکلا۔ وہ کہنے لگا بتاؤ میرے لیے کوئی حکم بتاؤ۔ وہ کہنے لگا اچھا تم جاؤ، بھاگ جاؤ، بھاگ جاؤ، ہمیں تمہارا ضرورت نہیں ہے۔ وہ کہنے نہیں بتاؤ تو صحیح یار۔ اس نے کہا اچھا آپ ایسے کرو کہ یہ جو جنگل پڑا ہے نا، اس میں ایک بہت بڑی کالونی بستی بساؤ۔ بقول اس نے بسا دی۔ اس نے کہا اب اس میں امیر لوگ لا لا کے یہاں ان کوٹھیوں میں، ان بنگلوں میں بساؤ۔ بسا دیے۔ کہنے لگا اب ان سب کا مجھے چوکیدار لگا دو۔ ہم لوگ اس سوچ کے عادی ہیں، کوئی ہنومان کی طرف جاتا ہے، کوئی لونا چماری کی طرف جاتا ہے، کوئی اسماعیل جوگی کی طرف جاتا ہے، کوئی اجمی عبارت کی طرف جاتا ہے، اور کوئی شیو ناگ کی طرف جاتا، وغیرہ وغیرہ، پتہ نہیں کیا ہے۔ بات پتہ کیا ہے کہ آدمی کی ایک سطح ہوتی ہے، وہ کام اس سطح سے ہی لے سکتا ہے۔ ایک بادشاہ اگر عام آدمی کے سامنے، بڑا امیر رئیس آدمی نوکروں کے ساتھ بیٹھ کر اچھے طریقے سے وہ کھانا نہیں کھا سکتا، اس کی طبیعت نہیں کھلے گی۔ ایک تم غریب کو، مزدور کو کسی مالک کے پاس بٹھا دو، اسے بھی نہیں کھایا جائے گا، کیونکہ ان کی وہ کمیونیکیشن نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمارا ایمان کمزور ہو کر مادیت کی طرف اتنا مائل ہو گیا ہے کہ ہم ان طاقتوں کو استعمال میں لا ہی نہیں سکتے۔ اس لیے چھوٹے موٹے صفری عمل کے، کسی سے کوئی منتر سیکھ لیا، کسی سے کوئی جادو کے چند لفظ سیکھ لیے، کسی سے ڈھائیا سیکھ لیا، بس یہ چیز ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم قرآن اور حدیث کی ان آیات کو، ان دعاؤں کو کام میں نہیں لا سکتے، لا سکتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں گا، اور انشاءاللہ یہ کام ہوگا۔ کہ آپ ان سے کیسے کام لیں گے؟ دیکھیں یہ جو چیز ہے نا، یہ آپ کا پاور ہاؤس، اس کی فریکوینسی پوری کائنات سے جتنی بھی طاقتور لہریں آتی ہیں بہت زیادہ وہ چھوڑ دیں۔ فریکوینسی یہ انٹینا ہے، یہ ریسیور ہیں، جو قدرت بوسٹ کر رہی ہے جس انرجی کو، اس سے وصول کرنے والا ہمارا یہ ذہن اور دماغ ہے۔ نہیں سمجھے؟ میں سمجھاتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ترمذی شریف کی روایت ہے کہ جب تیسرا پہر ہوتا ہے، اللہ آسمان دنیا پر آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں حل من مرزق فارزق لا، کوئی ہے کوئی رزق مانگنے والا، میں اسے رزق دے دوں، کوئی حاجت مند ہے میں اس کی سن لوں، کوئی مانگنے والا ہے میں اس کا دامن بھر دوں۔ یہ آپ دیکھ لیں اب، اور بلکہ اب تو جو ہے نا، کل پرسوں شبرات آ رہی ہے، اس میں تو مولوی ہر طرف سے یہی شبرات آ گئی، پتے جھڑ گئے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ اب یہ کچھ سیزن ہے مولویوں کی، چند رات ہے نا، تو اس میں اس وقت کیا ہوتا ہے؟ اس وقت کہتے ہیں تہجد۔ تہجد کے وقت میں دعا قبول ہوتی ہے، اللہ قریب ہو کر سنتا ہے، آوازیں لگا۔ اب اللہ تو پاک ہے، نمات ولو فسم وجہ اللہ، جس طرف منہ کرو، جس طرف سوچو، جہاں سوچو، جیسے سوچو، اللہ نور السماوات والارض، وہ تو پوری کائنات کی پاور ہے۔ اب ہوتا یہ ہے، رات کے پچھلے پہر، جہاں بھی رات ہو، مثلا اب ہمارے ایک پیر صاحب ہے مدینہ منورہ سے، الحمدللہ وہ آپ کے ساتھ درس میں شریک ہوتے ہیں،
تو उनके वॉइस मैसेज भी आपने ग्रुप में सुना होगा। जब हमारी क्लास होती है उनका मगरिब का वक्त होता है। यूरोप में अब दिन चढ़ रहा होगा, हमारी रात है। ये तहज्जुद का वक्त कोई खास वो नहीं है कि भाई इसी वक्त, नहीं। असल में ऐसा होता है कि रात के वक्त में आप मोबाइल को, रेडियो को, किसी भी चीज को देख ले, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती। मसलन पहले, अब तो खैर रेडियो का रवाज नहीं रहा, पहले रेडियो का वो कितने स्टेशन आ रहे होते थे, कोई यहाँ से वहां से दूर दराज तक के वो जो है ना उनको एक्सेस करता था। दिन के वक्त वो गिने चुने जो करीब में वो होते थे उन्हें, और जो ज्यादा ताकतवर ब्रॉडकास्ट करते थे उनके वो होते थे। रात के वक्त में जो इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। आमिल लोग जो होते हैं ये रात के वक्त में अमलियात करते हैं, क्योंकि कायनात का शोर कम हो चुका होता है। तो जब कम हो चुका होता है तो आमिल की जो फ्रीक्वेंसी होती है उन कायनाती लहरों से टकरा जाती है, जो हाजत रवाई के लिए कायनात में मौजूद होती हैं। उसे ही कबूलियत दुआ का नाम दिया जाता है। तो आपने जब भी कोई काम करना हो, सुबह के वक्त उठें और उठने के बाद जो है वो मांगे, तवज्जो करें, और जो भी काम हो, जब आप किसी से कोई काम लें तो आप ऐसे बिल्कुल मुराकबे में बैठ जाएं, उसे सामने तसव्वुर करें, जो आप हुक्म दे सकते हैं वो दें। नहीं मानता उसमें जूते लगाएं, उसे थप्पड़ लप्पड़ मारे, घुसन मारे, उसे तोड़े मरोड़े, जो मर्जी कुछ करें। और अगर ऐसा है कि आप जब ये चीज करते हैं तो आप ऐसा करें कि उसे एक बात आजमा लें। ये आहिस्ता आहिस्ता जब आप में ये एनर्जी आती जाएगी, आप में कॉन्फिडेंस आता जाएगा, तो आपके लिए ये चीजें खुलती जाएंगी, आप मेरी बातों की तस्दीक करना शुरू कर देंगे। मसलन दुश्मन बैठा है, अब ऐसे आप भी बैठ जाए, अपना सांस बंद कर ले और तसव्वुर करें कि उसका भी बंद हो गया है। यकीन माने कि मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आते हैं, वो कहते हैं हमारा गला घुटता है। जब पता किया तो कोई ना कोई पीछे से लगा होता है। एक यहाँ हमारे लाहौर में एक सलीम नामी आदमी थे। लोग अपनी औलाद के रिश्तों के सिलसिलों में या इस चीज के सिलसिले में कि हमारी बच्ची की वहां शादी हो जाए या वहां से अच्छा आ जाए, उसके लिए वो ना तस्वीरें देते थे, बच्ची की भी और बच्चे। अब वो कहता था ठीक है मैं आपका काम कर दूंगा। वो तकरीबन 85-86 में 3,000 रुपए लेते थे। आज तकरीबन कुछ भी नहीं तो कम से कम वो 30,000 से भी जायद बनते हैं। उस वक्त में 30,000 क्या बल्कि लाख से भी ज्यादा बनते। उस वक्त रुपए की कीमत बहुत ज्यादा थी। 2-4 दिन में इतनी हैरत अंगेज तौर पर वो काम हो जाता था। तो उसे एक आमिल जो है ना उसने काम पे रखा हुआ था, सलीम साहब को वो देता था फी केस के 500 रुपए और 2,500 रुपए अपनी जेब में रखता था। तो ये हकीकत है, आप भी ऐसा कर सकते हैं। जब हम नाम लिखते हैं और उसकी वालदा का नाम लिखते हैं, बुनियादी तौर पर यही कंसेप्ट काम करता है। आप भी तस्वीर मंगवाएं और बैठ जाएं और घूर कर देखें उन तस्वीरों की तरफ। आप ऐसा समझे कि ये वही है। जब आपके जहन में ये बात आ गई, आप जो हुक्म देंगे इंशाल्लाह ऐसे ही असरात जाहिर होंगे। ये है अमलियात की हकीकत। अब अगर मुतमईन होते हैं कि यार ये 10,000 दफा जो है ना अल्लाह समद पढ़ेंगे तो तब ये काम होगा, 41 दफा सूरह बकरा पढ़ेंगे तब जादू का तोड़ होगा, ये फिर आपका यकीन है। मैं ये नहीं कहता कि वो चीजें लायानी हैं, लेकिन अगर इतना पढ़ के भी ना हुआ तो आप क्या करेंगे? जब आप इस अंदाज में सोच लेंगे, यकसुई हासिल कर लेंगे, तो आप जिस आदमी को वक़्त देंगे पहले अपने आप से पूछें कि मैं ये इतने दिन में काम कर दूंगा। जब आप मुतमईन हो जाए तो उससे कह दे जा भाई तेरे इतने दिनों में काम हो जाएगा। और फिर आप अपनी कोशिश करें, मुराकबा करें और आर्डर दें, अत्तहियात में बैठें, दरूद पाक पढ़ें, इस्तगफार पढ़ें, जो कुछ जिक्र अज़कार है जिससे आपका दिल मुतमईन होता है वो करें। और फिर जो आपका मतलूब है, लड़का है, लड़की है, औरत है, बंदा है, हत्ता के जानवर तक को आप अपने हुक्म के ताबे लाकर उसका काम कर देंगे। आप अपना पैसा ले ले, बात तो पैसे की है। आदमी खुद करे ताकि उसे पता हो, जरूरतमंद को करें। और ऐसे मसाइल जिनको आप मुश्किल समझते हैं, ऐसे मसाइल को आप करें। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, एक ना एक दिन वो काम होगा। क्योंकि वो काम मैं नहीं कर रहा, बल्कि वो जैसे 2 और 2 4 होता है, 10 और 10 20 होता है, 50 और 50 100 होता है, ऐसे ही आपका भी काम होगा। मैंने कल बताया था कि आप उस काम की फिजिबिलिटी देखें, उस काम का इम्कान देखें।
ایک آدمی دہلی میں بیٹھ کر کشمیر میں کنیا کماری میں وہ عمل کرتا ہے. اب آپ یہ چیز دیکھیں کہ آپ کی جو ایکسس ہے وہاں کے اس کے آنے کی ہے یا اس کا یہ سارا معاملہ ہے. تو اس سے آپ دیکھیں جو مادی طور پر جتنا وقت درکار ہے اس کا آپ انتظار کریں. اب اپنا عمل نہ چھوڑیں. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ عملیات میں بہتر انداز میں کارکردگی کا مظاہرہ کر سکیں گے. میں آپ کو یاد دلانا کہ کل میں آپ کو 2-3 عمل دوں گا. ایک جادو کے توڑ کا عمل، اس کی ڈرائنگ بھی دوں گا، اس کا تعویذ بھی دوں گا. ایک وہ تعویذ دوں گا جو میں عمومی طور پر مریضوں کو دیتا ہوں، بیماروں کو دیتا ہوں، جن کے گھروں میں خون کے چھٹے آتے ہیں، پانی کے چھٹے آتے ہیں، ڈھور ڈنگر جو ہیں وہ ان کی آس نہیں ہوتی، وہ جسے ہمارے کہتے ہیں نوے دودھ نہیں ہوتا، یا وہ گابن نہیں ہوتی کہ وہ بچہ نہیں دیتی، بانجھ ہو جاتی ہے، اس کے لیے میں دیتا ہوں. یا جس کے ڈنگر مر جاتے ہیں اس کی بھی میں ترکیب بتاؤں گا. اگر میرے ذہن سے وہ بات نکل جائے تو آپ مجھے میں چیٹ میں بتا دیں کہ استاد جی آپ نے یہ بات بتائی تھی اور یہ عمل بتایا نہیں ہے، تو میں انشاءاللہ بتا دوں گا. میرا خیال آج اتنا کافی ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم.